المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا ناظم حسین سیالوی صاحب دامت فضلکم العالیہ، آپ تشریف لاتے ہیں، ہماری عزت افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ برادران طریقت و محبت، ہفتہ وار تربیتی اس خوبصورت نشست میں آپ میں سب حاضر ہیں، اور پچھلے ہفتے سے میں سوچ رہا تھا کہ ہم روزانہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اس کی دعوت بھی بار بار دیتے رہنا چاہیے، اور قرآن عظیم پر ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ سوچنا بھی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے اور دعوت بھی دینی چاہیے۔ امت محمدی کے پاس تربیت کا جو سب سے بڑا خزانہ قیامت تک کے لیے موجود ہے، جس کے ذریعے ہماری سیرتوں میں، ہمارے کردار میں، ہماری ذات میں نکھار آ سکتا ہے اور اللہ کے حضور ہماری عارضی زندگی قبول ہو سکتی ہے، وہ قرآن ہے، اور اس کی تشریح حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم نے مختلف انبیاء کرام کو جب دنیا میں دعوت حق کے لیے مبعوث فرمایا تو انہیں الہامی کتابیں اور صحیفے عطا کیے، جن میں سے قابل ذکر 4 صحائف ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم۔ لیکن جو عظمت، جو شان، جو رفت سارے اللہ کے کلام ہیں اور وہ اپنی شان رکھتے ہیں، لیکن جو مرتبہ اور شان اللہ کریم نے قرآن عظیم کو عطا فرمائی ہے یہ اس کا اپنا ہی حصہ ہے۔ فرمایا اس ذکر پاک کو ہم نے خود نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب یہ فرما دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو 1450 سال گزر جانے کو ہیں، اتنے اور گزر جائیں گے، اس کی ایک زبر یا زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی دلیل توحید ربانی پر بھی ہے، قرآن عظیم اللہ کی توحید پر بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا کی وہ کتاب جسے آج تک سب سے زیادہ پڑھا گیا اور جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا وہ قرآن عظیم ہے، اور کوئی ایسی کتاب نہ پیدا ہوئی، نہ کبھی پیدا ہوگی، نہ کبھی لکھی جائے گی جس کو اس قدر زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور کیا شان ہے کہ جتنا کوئی پڑھتا ہے اس کی لذتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب آپ لیتے ہیں، ناول ہے، ڈائجسٹ ہے، کوئی اسلامی ہے، تاریخی ہے، کوئی کتاب آپ لے لیں، جب قاری اسے ایک دفعہ پڑھتا ہے نا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دوسری دفعہ کی طرف کوئی نہیں جاتے، لیکن اگر کسی کتاب میں بہت زیادہ دم خم ہو تو زیادہ سے زیادہ 2 بار پڑھ لیں، لیکن ہر دفعہ اس کے پڑھنے اور اس کی اس اٹریکشن میں کمی آتی جاتی۔ یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ وہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات ربانی کے نزول کے ساتھ ہی صحابہ کرام کو اسے یاد کرنے کی ترغیب دلائی، شوق دلایا، اور وہ شوق اس طرح بڑھا کہ آیت نازل ہوتی ساتھ ہی صحابہ اسے یاد کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے تو حفاظ کرام کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1950 تھی۔ 1950 قرآن کے حافظ اس وقت موجود تھے جنہوں نے اس طرح نہیں یاد کیا تھا صرف جیسے آج میں ہمارے حفاظ یاد کرتے ہیں، انہیں قرآن عظیم اس طرح یاد تھا کہ فلاں آیت فلاں دن فلاں مقام پر اتری، اور اسے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت میں، فلاں صورت میں، فلاں آیت میں
اور فلاں مقام پر درج فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ساتھ ہی وہ خود اہل زبان بھی تھے، وہ قرآن کے تراجم بھی جانتے تھے، وہ اس کی تفسیر بھی جانتے تھے، وہ اس کے معنی اور مفاہیم بھی جانتے تھے، وہ نور علی نور ہو گئے تھے نا۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو کچلنے کے لیے، جو دعوی نبوت کا جھوٹا مدعی تھا، اسے کچلنے کے لیے لشکر اسلام روانہ فرمایا، تو اس موقع پر 700 کے قریب حفاظ کرام اس جنگ میں لقمہ اجل میں شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطرہ بھانپ گئے اور آئے اور عرض کی، خلیفۃ المسلمین حضور جس طرح کر کے حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، اگر اسی غزوات میں یہی سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد ہم قرآن کا ایک حصہ کھو دیں گے، لکھا ہوا موجود نہیں ہے سارا، اور حفاظ کے سینوں میں یہ حفاظت اس کی موجود ہے، تو ہمیں جلد سے جلد، پہلے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ توجہ نہیں دی، فرمایا جو رسول اللہ نے اپنے دور میں نہیں کیا میں وہ نہیں کرتا، لیکن سیدنا عمر فاروق نے جب اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت پر زور دیا اور بتایا کہ ہم قرآن کھو دیں گے، تو سیدنا فاروق اعظم کے مشاورت سے سیدنا صدیق اکبر نے پھر جمع قرآن عظیم کو ایک مجلد شکل میں جمع کرنے کا فریضہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو میں اسے آسان سمجھتا، میرے لیے اس سے زیادہ مشکل کام تھا، لیکن رب نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنے صحابہ اور دوستوں کی محنت سے قرآن عظیم کو جہاں جہاں سے آیات طیبات ملی لکھی ہوئی وہ بھی لیں، سینوں سے بھی اس کی تصدیق کی، جب مکمل مصدق تصدیق ہو گئی تو پھر قرآن عظیم کا ایک مجلد شکل میں نسخہ تیار فرمایا۔ یوں قرآن عظیم کی جمع شروع اس دن سے، لیکن یہ اللہ کی منشا تھی کہ اسے باقی رہنا تھا۔ اللہ تورات، زبور، انجیل، اب میں اس طرف نہیں جاتا، ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ تینوں کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان ہی نہیں بولی جاتی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کتابیں موجود آج ان کے تراجم ملتے ہیں، وہ کتاب نہیں ملتی، نہ تورات ملتی ہے، نہ زبور ملتی ہے، نہ قرآن عظیم اپنی اصل زبان میں۔ آج دنیا کے کئی ملکوں میں عربی زبان باقاعدہ سرکاری زبان ہے، ان ملکوں کی بولی جاتی ہے، اور ہر خطے میں اس کے سمجھنے والے موجود ہیں، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اور قرآن عظیم اپنی اصل تابندگی کے ساتھ، اصل روشنی کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ انٹروڈکشن لی میں نے چند جملے عرض کیے۔ قرآن عظیم صحیفہ انقلاب ہے، اس نے ایک نسل کو، ایک قوم کو بدلا ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لا رہے تھے، وہ ایسی اس پوزیشن اور اس کیفیت میں انسانیت پہنچی ہوئی تھی جس کو یہی قرآن عظیم کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے حبیب، تیری آمد طیبہ سے قبل تو یہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں گر گئے تھے۔ اللہ نے اس نور کے ذریعے کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اے میرے نبی کے غلاموں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب اور اللہ کا نور اترا، اس نور نے تمہارے سینے منور کر دی۔ وہی جو ماں باپ کو بیچنے والے تھے، وہ جو غلاظت کے ڈھیر بنے ہوئے تھے، جن گندگی جن کا اڑنا بچھونا بن گئی تھی، ظلم زیادتی کرنا، نسلیں کچل دینا جن کی زندگی کا مشغلہ ہو گیا تھا، اس قرآن عظیم کی آیات بینات نے ان میں یہ نور پیدا کیا کہ پھر وہ ایک مکھی اور ایک مچھر کو مارتے ہوئے بھی سوچنے لگتے کہ نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اتنے مامون ہو گئے، اور ان کا وطیرہ کیا تھا؟ شروع سے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مومن آپس میں ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ ایک دوسرے کو ہم سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، اور یہ ضمانت قرآن عظیم نے دی ہے۔ تو یہ صحیفہ انقلاب ہے، اس نے ایک تبدیلی پیدا، پورے معاشرے کو تبدیل کیا ہے۔ اس وقت اس نے معاشرے کو تبدیل کیا ہے، تو آج ہماری زندگیوں میں بھی اگر پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، جیسا کہ دوسری نسلیں تباہ ہو۔ جتنا اس کے قریب جائیں گے اتنا اللہ کی طرف سے نور آپ کی زندگیوں میں داخل ہو۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا انی تارکم فیکم ثقلین،
میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں چیزوں سے جڑے رہے تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور کا ہر ارشاد گرامی نور ہے، حضور کا ہر ارشاد گرامی ہدایت ہے۔ فرمایا میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو سے جڑے رہے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض۔ پہلی چیز جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، متحد رہو گے، اکٹھے رہو گے، نور والے رہو گے، ہدایت پر رہو گے، رشد تمہارا مقدر رہے گی۔ وہ عطرتی اہل و بیتی، اور دوسرا میرا خاندان ہے، میری اہل بیت ہے، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے جائیں گی، حوض کوثر تک لے جائیں گی اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہے۔ تو قرآن عظیم میری اور آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، جس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، میں آج اس پہ زور دینا چاہوں گا، حضرت موجود ہیں، قرآن عظیم کو صرف پڑھنا ثواب ہے، اور یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، جب تلاوت کی سرکار بات ارشاد فرماتے، غلاموں کو تلاوت کی دعوت دیتے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ قرآن پڑھنے میں، یہ بات آداب میں آئے گی لیکن میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، بلکہ قرآن کو کیا کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ کم سے کم کتنے عرصے میں قرآن ختم کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک رات میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چند گھنٹوں میں بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایسا معمول والے لوگ بھی ہیں نا۔ لیکن سرکار نے فرمایا کم سے کم الختم فی یوم و لیلۃ قد قرأہ جماعت، کہا صرف ایک دن اور ایک رات میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کم سے کم فرمایا قرآن عظیم کو من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لم یفقہ، جس نے قرآن عظیم کو کم از کم 3 دن اور 3 راتوں میں پڑھا وہ قرآن کو سمجھ پائے گا، اس سے کم میں نہیں، یعنی 10 پارے کر کے، کہ اگر بہت زیادہ بھی کوئی پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو 10 پارے روز تلاوت کرے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شبینے کے بارے میں آپ کا فتویٰ موجود ہے، آپ فرمایا کرتے تھے قرآن عظیم کو ایک رات میں اور سپیکر پر نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ جب تم پڑھو گے، تلاوت کرو گے، آواز باہر جائے گی۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب سن رہے ہیں نا، متوجہ بھی ہیں، تو قرآن سننا اور سن کے متوجہ ہونا یہ فرض ہے۔ قرآن عظیم کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ تو جب تم اس طرح پڑھ رہے ہو جو پورے محلے میں آواز جا رہی ہے، پتہ نہیں کوئی کھانا پکا رہا ہوگا، کوئی لیٹا ہوا ہوگا، کوئی پتہ نہیں اپنے کسی کام میں مشغول ہوگا، آواز تو اس کے کانوں میں جائے گی اور وہ سن نہیں رہا تو گناہگار ہوگا۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو قرآن کو 3 راتوں میں پڑھو، اور اس طرح کر کے پڑھو کہ پڑھنے والا مصلے پہ پڑھ رہا ہو، وہ 2 نفلوں کی نیت کیے ہوئے ہو، تم پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہو اور ادب سے قرآن سن رہے۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم 3 دن اور 3 راتوں میں قرآن ختم کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا جس قدر زیادہ آہستگی سے پڑھ سکو اور سمجھ کر پڑھو تو قرآن عظیم تمہیں اتنی زیادہ برکت اور نور عطا کرے گا۔ ترتیل کا حکم ہے نا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، جلدی کرو ہی نہیں۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو عجمی کہلاتے ہیں، جن کو عربی زبان آتی ہی نہیں، ان کے لیے تب جو دیکھا جائے تو اگر قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ 3 آیتیں روز پڑھیں، ایک ہے تلاوت کرنا، اپنے طور معمول کی تلاوت بھی کریں۔ ایک آدمی 1 سپارہ پڑھنے کا عادی ہے، اس کے پاس قرآن عظیم پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھنا تو بڑی برکت والی بات ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے شروع کرے کہ قرآن کی 3 آیتیں روز پڑھے، لیکن پڑھے ترجمے اور تشریح کے ساتھ، اور ایک دفعہ اس میں سے اس طرح کر کے گزر جائے، پھر دوسری طرف زیادہ کر لے، پھر زیادہ کر لے، زندگی میں اس کا معمول ہے نا، معمول ہونا ضروری ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جتنے لوگ آپ میرے دوست کل مجھے سنیں گے بھی، جتنے آپ لوگ موجود ہیں، آپ ذرا اندازہ تو کریں ہم دن یا رات میں ہم قرآن عظیم کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ کون ہے جو معمول سے پڑھنے والے ہیں؟
آج تو معمول سے پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں. تو قرآن عظیم کو جتنا پڑھو سمجھ کے پڑھو، جتنا پڑھو اسے عربی زبان سے اردو ٹرانسلیٹ، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جب تک اردو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، اجمی ہے نا ہم اردو سمجھنے والے یا پنجابی سمجھنے والے ہیں، تو جب تک ہم اسے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے تو قرآن کا مفہوم اور مقصد سمجھ نہیں آ سکتا. تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، آیات بینات کو رک رک کے ٹھہر کے پھر ان کے احکام پہ جتنے لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اللہ نے انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائی. یہاں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. یعنی اتنی تلاوت کرو جتنی تم سمجھ سکو، پھر اس پہ عمل کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ قرآن عظیم پر عمل کرنے کے بغیر نجات ممکن نہیں. ایک ایک چیز، ایک ایک زندگی کا عمل. اب بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کروں، یہ وجود ہے نا میرا اور آپ کا، تو رب کریم نے ہمیں اس وجود کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کا سارا طریقہ قرآن میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک یہ وجود کیوں دیا ہے، ہاتھ کیوں دیے ہیں، قوت سماعت کیوں دی ہے، کان کیوں دیے ہیں. لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دیں، ہم نے تمہیں دل دیا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے روٹی نعمت ہے، جیسے دولت نعمت ہے، جیسے گھر نعمت ہے، جیسے اولاد نعمت ہے. فرمایا یہ جو تیرے وجود ہے یہ بھی تو نعمت ہے. یہ جو تو لگاتار دیکھ رہا ہے، تو لگاتار سن رہا ہے، تو لگاتار بول رہا ہے، تیرا دل لگاتار دھڑک رہا ہے، تو تیری زندگی چل رہی ہے، یہ بھی تو میرے انعام ہیں، اس پر بھی شکر ادا کر. قرآن عظیم جب نازل ہوا، اب وہ مشرکین مکہ سرکار کے مخالف ہو گئے، انہوں نے قرآن عظیم کے بارے میں زبانیں دراز کر لیں. کوئی اسے کہتا جی کہ یہ لکھی لکھائی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں جو صبح لا کے سنا دیتے ہیں، کوئی کہتے جی دیوانے کی باتیں ہیں، کوئی کچھ کہتا. تو جب وہ قرآن کے مخالف ہوئے اور سرکار کے مخالف انہوں نے صف آرائی کر لی نا، اب وہ سارے دیکھتے بھی تھے، سارے سنتے بھی تھے، سارے بولتے بھی تھے. تو قرآن پاک انہیں کیا کہتا ہے؟ صم بکم عمی. اے میرے محبوب یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے. تو اگر سوائے یا رب العالمین، وہ تو دیکھتے بھی تھے، وہ تو سنتے بھی تھے، وہ تو بولتے بھی تھے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. ابو جہل نہیں دیکھتا تھا، عتبہ نہیں دیکھتا تھا، شیبہ نہیں دیکھتا، سارے دیکھتے تھے، سنتے بھی تھے، زبانیں ان کی بہت لمبی لمبی دراز ہو گئی تھی، بکواس کرتے تھے. تو قرآن تو کہتا نہیں یہ گونگے، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. کیوں؟ معنی کیا مفسرین کرام لکھتے ہیں کیونکہ یہ آنکھ ان کی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئی جس مقصد کے لیے اللہ نے دی تھی. قرآن تو ملی تھی، آنکھ تو ملی تھی کہ اس سے قرآن پڑھتے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے اور اس کو سمجھ جاتے، اس کا عرفان حاصل کر لیتے. انہوں نے اس سے رب کی پہچان ہی نہیں کی، تو اس آنکھ کو اللہ کیا کرے؟ فرمایا اس دیکھنے کو میں کیا کروں جس دیکھنے میں وہ بات ہی نہیں جس مقصد کے لیے میں نے آنکھ دی تھی. جس مقصد کے لیے کان دیے تھے، کانوں نے کبھی وہ ذکر سنا ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تو وہ گونگا بہرا ہی ہے نا. اور وہ زبانیں جو انہوں نے ان کے پاس ہیں وہ تو بکواس کرتی ہیں، گند بولتی ہیں، سوائے غلاظت کے دوسری چیز کوئی نہیں. جب ان زبانوں نے میرا ذکر کیا ہی نہیں، میرا جس نے پیدا کیا تھا اس کا نام ہی نہیں لیا، تو میں ان کے بولنے کو کیا کروں؟ میرے نزدیک تو وہ گونگے ہیں. تو یہ قرآن سمجھاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ جو یہ وجود ہے، اس وجود کو، آنکھوں کو، کان کو، دل کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو تم نے استعمال کیسے کرنا ہے. یہ جو وجود تو یہ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی کتاب ہے، یہ قانون کا کتابچہ ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں تم سے. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں اللہ نے ان 30 پاروں میں بیان کر دیا ہے. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے مومن کا. اور چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نالائق جائیں گے، واپس پکڑے جائیں گے اس کی کچہری میں. کسی بھی ملک کے قانون پہ کوئی آدمی عمل نہ کرے، وہ اس ملک میں رہنے کا حقدار ہے، پکڑا جاتا ہے نا، سزا ملتی ہے نا اس کو. تو ہم اللہ کے ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم سب اس کی رعایا ہیں. وہ چاہتا ہے نا کہ یہ میرے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں. باری تعالیٰ وہ قانون کون سا ہے؟ فرمایا یہ 30 پارے میرا قانون ہے.
کیا بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار میری حد نہ توڑنا، میری حد، میرا قانون نہ توڑنا، جو میرا قانون توڑے میں اسے نہیں بخشتا۔ تو آج جو قرآن عظیم سے سنے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ زکوٰۃ کر دے، نہ وہ جماعت کے ساتھ آ کے شامل ہو، نہ زکوٰۃ دے، تو اس نے قانون توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں خبردار حلال کھانا، یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن نے ایک ایک کر کے بیان کر دی، خبردار حرام کے قریب نہ جانا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جو اس کے باوجود حرام کھائے اس نے قرآن کا قانون توڑا کہ نہیں توڑا؟ نہیں نہ امپلیمنٹ ہوا تو جو قانون توڑے گا کیا وہ سلطنت کا بادشاہ اس رعایا کو چھوڑ دے گا؟ نہیں معاف فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کھول کے ایک ایک بات قرآن کی پھر اپنی حدیث اور اپنی ذات اور سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس طرح قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے میرے حبیب کی زندگی تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین، اس پہ چلو گے تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس پہ چلو گے تمہیں حیا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ لمبا میرا موضوع طویل ہو جائے گا، مجھے قرآن کے آداب پر چند باتیں بڑی ضروری کرنا ہے۔